مت صلوات اللہم صلی علی مات وعلی مات آپ چپ ہو جائے. پر محمد محمد صلوات مدینے والوں سنو مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا تمہارے ظلم و ستم تمہارے ظلم و ستم سہ کے تھک چکی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا علی سے کہتے تھے تم بنت مصطفیٰ سے کہے وہ دن میں رویا کرے یا وہ رات میں رو لے کبھی نہ بولے گی اب کبھی نہ بولے گی اب ایسی چپ ہوئی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا تماچا مارا تھا ظالم نے اتنی شدت سے زمین پہ گر گئی ہائے وہ لڑکھڑاتے ہوئے حسن اٹھاتا رہا حسن اٹھاتا رہا پر نہیں اٹھی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا ابو الحسن کے گلے میں بندی جو دیکھی رسم بطول بھول گئی ٹوٹی پسلیوں کی دکھن ہے تازیانے لگے ہے تازیانے لگے پیچھے جب چلی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا بغیر ماں کے وہ کس طرح شب گزارے گا حسین نیند میں اٹھ کے جب پکارے گا کہاں سے لائے
سنو اب نہ روئے گی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا بوقت دفن علی نے ہلایا جب شانہ کہاں بھی چل جاؤ مگر تباہ جانا چلے حسین کے جب حلق پر چھری زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا شکست پہل ہوا قتل ہو گئے محسن وہ اپنے زخم پہ خاموش ہو گئی لیکن علی کے حق کے لیے بولتی رہی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا تمہارے ظلم و ستم سہ کے تھک چکی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا مدینے والوں سنو اب نہ روئے گی زہرا برہما نام الصلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ مرحوم حسین ناصر علی جیٹھا، مرحوم حسین ناصر علی میرالی جیٹھا کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ ایک سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين
ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاسم حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلوات اللهم صل على محمد اذان محترم ایصال ثواب کے عنوان سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جیسا کہ غالباً یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے، یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ یہ کرم فقط اور فقط رسول گرامی قدر کی امت پر خدا نے رکھا ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے والے کا نامہ عمل کمپلیٹلی بند نہیں ہو جاتا، چونکہ وہ شخص خود اس دنیا سے تو چلا گیا تو اس کے اعمال کے اعتبار سے، اس کے اپنے عمل کے اعتبار سے تو اس کا بک آف ڈیڈز کلوز ہو گیا، اس لیے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، جس کی وجہ سے اس کے پاس اختیار عمل باقی نہیں رہا، اس کے پاس چوائس آف ایکشن نہیں ہے، وہ کوئی ایکشن نہیں کر سکتا کیونکہ رہا نہیں دنیا میں۔ لیکن جو اس دنیا میں رہ گئے ہیں، اس کے لواحقین میں، اس کے دوستوں میں، اس کے برادران مومنین و مومنات میں، اگر وہ اس کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں تو پہلے کی امتوں میں یہ تھا کہ ان کے لواحقین، مرحوم کے لواحقین کے لیے نیکی جو کی جاتی تھی وہ ضروری نہیں ہے کہ پہنچے، یہ صرف اور صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایصال ثواب کا جو کانسیپٹ ہے کہ ثواب ایصال کرنا، ثواب بھیجنا، یہ صرف اور صرف ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ نبی کہ جو ہر نبی کا سردار اور ہر بشر کا سردار، ہر مخلوق کا سردار، اور ان کی سرداری کا انداز، ان کی شان دیکھیں کہ ہر وہ شخص جو انبیاء میں سے بھی ہوا، اس نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ خدا سے مانگا، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگا، اور پھر بعد میں اپنی امت کے لیے کوئی دعا کی تو کی۔ ایسے بھی انبیاء ملے جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہ غضباناً آصفا، ناراض ہو گئے، غضبان ہو گئے، یعنی غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور افسردہ اور افسوسناک ہو کے اپنی قوم سے ناراض ہو کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام کے بعد۔ لیکن رسالت مآب جب معراج پر گئے، وہ سفر ہے معراج کہ جہاں
حضرت موسیٰ بھی اللہ سے ہم کلام ہوئے، کلیم اللہ ہوئے، کوہ طور پر جاتے تھے، مگر حضرت موسیٰ کا کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہو جانا اور خدا سے بات کرنا یہ اس انداز کا ہوتا تھا کہ جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا سے بات کرنے کی خواہش ہوتی تھی تو کوہ طور پر چلے آتے تھے اور کلیم اللہ ہوئے۔ لیکن رسالت مآب کا اللہ سے ہم کلام ہونے میں فرق ہے، بہت فرق ہے، اس لیے کہ وہاں موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا ایسا ہے کہ جب موسیٰ کو خدا سے ملاقات کا شوق ہوتا تھا تو چلے آتے تھے کوہ طور، لیکن یہاں پر خدا کو اپنے بندے کی ملاقات کا شوق ہوا اور فرمایا محمد مصطفیٰ آ جاؤ عرش پر کہ خدا کو تم سے ملنے کا دل ہے، یہاں بلائے۔ اور جب اس معراج کے سفر پر گئے تو وہاں پر اہل بیتی نہیں کیا ہے رسول نے، امتی امتی کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی اگر آپ سرکار کے بارے میں دیکھیں گے تو وقت آخر شہادت سے قبل کا جو وقت ہے، جو آخری سجدہ جو سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں، مقاتل میں، شمر لعین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے سنا حسین ابن علی زیر لب کچھ فرما رہے ہیں، کہتا ہے میں نے کانوں کو قریب لے جا کے سننے کی کوشش کی تو میں نے یہ سنا کہ حسین ابن علی یہ فرما رہے تھے یا رب شیعتی شیعتی شیعتی۔ حسین غریب وقت آخر اپنی اس کٹھن مصیبت کے وقت میں کسے یاد کر رہے ہیں؟ اپنے شیعوں کو۔ لہٰذا یہ رسول کی امت پر ہے کہ اگر انسان اپنے مرحوم کے لیے کوئی چیز خیر کی کر کے ثواب ایصال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور ایصال ثواب کے لیے مجلس اس لیے بہترین عناوین میں سے ہے کہ یہ ایک ایسا میگنیٹک فورس ہے زمین پر کہ جتنا خیر ہے زمین پر، جتنا خیر ہے آسمانوں میں، یہ سینٹرل جو ہے، سینٹرل مجلس کا جو فرش ہے، کائنات کے ہر خیر کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ جیسے میگنیٹک فورس کائنات میں موجود جتنی چیزیں جو اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکتی ہیں اسے کھینچتی ہیں۔ لہٰذا جب ہم مجلس میں آ کر بیٹھتے تو صرف ہم نہیں بیٹھتے، ہم جن سرداروں کو مانتے ہیں، ہم جن اماموں کو مانتے ہیں، ہم جن انبیاء کی عصمت کا دم بھرتے ہیں، وہ ساری کی ساری ہستیاں آ کر ہمارے ساتھ اسی فرش عزا پر بیٹھتی ہیں اور خاص ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ مجلس عزا کو برپا کیا جائے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو منعقد کیا جائے اور ارینج کیا جائے تاکہ اس مجلس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ثواب یہ اپنے مرحوم کو ایصال کیا جائے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب مجلس عزا کی منعقد کرنے کا ثواب کیا ہے یہ پھر کسی اور موقع پر صحیح، لیکن اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آسمان والوں کے لیے زمین پر عزا کا بچھایا ہوا فرش بالکل ویسے ہی چمکتا ہے کہ جیسے زمین پر رہنے والوں کے لیے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اب آ جائیے دو جملے سرنامہ کلام میں ہم نے جس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اب یہ جو آیت ہے کہ جس کا ترجمہ کیا ہے، جو ایک مثقال ذرہ کے برابر بھی خیر کرے گا وہ دیکھے گا، وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ایک مثقال ذرہ، یعنی ذرہ نہیں، ذرہ ایک پارٹیکل کو کہا جاتا ہے اور پارٹیکل بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ کچھ پارٹیکلز تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انسان کو اس کے لیے میگنیفائنگ گلاس کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ لک انٹو دیٹ پارٹیکل کر سکے، کہ انسان اتنا چھوٹا پارٹیکل اور اس چھوٹے پارٹیکل کا بھی ایک چھوٹا سا پارسل، خدا اس کو ریفر کر رہا ہے اس آیت میں۔ من یعمل ذرۃ نہیں، مثقال ذرۃ، یعنی ایک ذرے کا بھی ایک ٹکڑا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔
یعنی اب یہاں پر اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. جو اتنا سا بھی خیر کرے گا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, جو اتنا سا بھی شر کرے گا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اس کے بعد نہ کسی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی آگ میں جلائے جانے سے خوف دلانے کی ضرورت ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آیت آپ نے پڑھ دی, اٹ ول ڈو اٹس ورک. بہترین انسان بس اتنا سمجھے, اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے, پروردگار عالم نے انسان کو راستہ دکھا کر اس دنیا میں بھیجا ہے, یا اس دنیا میں بھیج کے راستہ دکھا دیا ہے, اور یہ کہہ دیا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے. اب اس راستے کی جو ہم نے ہدایت کر دی ہے, اس راستے پر رہ کے اللہ کے شکر گزار بن جاؤ, یا اس راستے سے ہٹ کر اس کے انکاریوں میں سے ہو جاؤ. کفر کرنے کا مطلب ہے انکار کرنا. اب ذرا یہ دیکھیے کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر رسول گرامی قدر کی طرف سے پیش کیے جانے والے اور پہنچائے جانے والے میسیجز تھے, جو ڈیوائن میسیجز تھے, جو الہی پیغامات تھے, ان پیغامات میں ایک توحید تھی, the oneness of اللہ, خدا کی یکتائی کا پیغام. دوسرا ایک پیغام تھا پروردگار عالم کی جانب سے جو رسالت مآب نے لوگوں کو پہنچایا, نبوت کا, یعنی کہ اپنی ہی رسالت کا پیغام خود رسول اکرم نے پہنچایا. جو انبیاء ما سلف, جو گزشتہ انبیاء تھے, ان کے بارے میں بتایا, قرآن کریم کے بارے میں بتایا, زندگی کے بارے میں بتایا, موت کے بارے میں بتایا. رسالت مآب جیسے جیسے میسیجز لوگوں کو بتاتے جاتے تھے, ویسے ویسے لوگ اس کو کبھی دیر سے کبھی جلدی ہضم کرتے تھے, ڈائجسٹ کرتے تھے. ایک موت کا ایسا کانسیپٹ تھا کہ جب رسالت مآب نے پیغام موت کا پہنچایا ہے لوگوں تک کہ بھائی ایک ایسا دن ہے جو ریزریکشن کا دن آنے والا ہے, قیامت کا دن آنے والا, ڈے آف ججمنٹ ہے. ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن انسان کو اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور صرف چلے نہیں جانا ہے بلکہ حساب و کتاب بھی اس کا ہونا ہے. تو یہ والا جو عقیدہ تھا, عقیدہ معاد, موت کا عقیدہ, یہ ان مکہ کے کافروں سے یا قریش مکہ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا. سو مچ سو کہ خانہ کعبہ کے بالکل پاس کی بات ہے کہ رسالت مآب کے پاس ایک شخص آیا, تاریخ میں اس کا نام پڑھیے گا. وہ آتا ہے اور شبیکہ, جو مسجد الحرام سے شاید 250 میٹرز کے فاصلے پر بھی نہیں ہوگا, وہ قبرستان کے جو مکہ مکرمہ کا سب سے قدیمی قبرستان, مقبرۃ الشبیکہ, جس مقبرے کے اندر حضرت یاسر کی قبر, جناب سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں, اور اسلام کے پہلے شہید یعنی عمار, حضرت عمار یاسر کے والد اور ان کی والدہ, یہ اسلام کے پہلے شہید اور پہلی شہیدہ, ان کی قبریں کہاں ہیں؟ مقبرۃ الشبیکہ, مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں. یہ جو مقبرہ اور یہ جو گریو یارڈ ہے, یہاں سے ایک کوئی کھلی ہوئی قبر ہوگی, وہاں سے کوئی بون, ایک روٹن, ایک بوسیدہ ہڈی کو اٹھایا اس کافر نے, اور آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا ہے. لیکن اس کا انداز ذرا دیکھیے گا, رسول کے پاس آیا, اس ہڈی کو اس نے اپنے ہاتھوں میں دبایا, پریس کیا, وہ پاؤڈر ہو گئی, اور اس پاؤڈر کو زمین پہ گراتا جاتا ہے, اسے مسل کر گراتا جاتا ہے پاؤڈر کو, اور رسول سے پوچھتا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم, یہ بتاؤ یہ ہڈی جب پاؤڈر بن جائے گی تو اسے کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہتے ہو قبر سے دوبارہ سے زندہ کیے جانے کا عقیدہ ہے, اسے مانو, مرنا ہے, مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے, یہ مانو. میں کیسے مانوں؟ یہ تو ہڈی ہے اور یہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی ہے, اور اسے پاؤڈر بناتا, میں بناتا جا رہا ہوں, دیکھتے جاؤ یہ پاؤڈر نیچے گر رہا ہے, اسے کون دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ رسول کو سورہ یاسین کے اندر یہ جواب آیا, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, اے حبیب فرما دیجئے, کہہ دیجئے, اس بوسیدہ ہڈی کو جو پاؤڈر فارم کے اندر آ چکی ہے, اسے دوبارہ سے زندہ وہی کرے گا جس نے اسے اس وقت خلق کیا جب یہ پاؤڈر بھی نہیں تھا. تو یہ موت کا عقیدہ بہت آسانی سے ہضم نہیں ہوتا تھا. ہمارے یہاں آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بہت ساری انسٹنسز اور بہت ساری ایگزامپلز ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی موت کا ذکر نہیں کرو, بس شگونی ہے. کسی خوشی کے موقع پہ موت کا ذکر کر دو گے, تم نے بہت غلط کام کیا. دس وڈ بی ان لکی فار اس. موت کا ذکر کر رہا ہے, شادی کا موقع ہے موت کا ذکر کر رہا ہے, خوشی کا موقع ہے موت کا ذکر کر رہا ہے, کسی کی ولادت ہوئی ہے موت کا ذکر کر رہا ہے. موت کیا ہے؟ موت حقیقت میں موت زندگی کا نام ہے. اگرچہ اسے سرسری دیکھیں گے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا, لیکن ڈائیو ڈیپ انٹو دا کانسیپٹ آف موت, یہ آپ کو زندگی کی طرف لے جاتا ہے. کیسے؟
موت کی اس دنیا میں ہمارے سامنے منیچرز ہیں، کچھ مثالیں ہمارے سامنے موت کی. اللہ نے اسی زندگی میں، ہماری اپنی اسی زندگی میں موت کی ایگزامپلز رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے موت کو سمجھایا ہے کہ دیکھو بھائی موت کیا ہے. موت یوں ہے. مثال کے طور پر ایک سیڈ ہے، کوئی آج کل تو ہائیبرڈ سیڈز کا زمانہ ہے نا، وہ نیچرل سیڈنگ اور نیچرل فارمنگ اور نیچرل، اب نیچرل سے مراد میری کیا ہے؟ آرگینک. اور آرگینک کی طرف اگر آپ گئے تو جیسے آرگینک کی طرف گئے تو ملٹی پلائی بائی نہیں معلوم کتنا اس کے پرائس میں اضافہ ہو جائے گا. کیوں آرگینکلی گرو کیا گیا ہے. خیر، آج کل کے زمانے میں سیڈ پہلے کی طرح کا نہیں رہا، الگ الگ طرح کے سیڈز ہیں. ٹھیک، انفیوزڈ سیڈز ہیں، کیمیکلی انفیوزڈ سیڈز ہیں. آپ کسی سیڈ کو لیں، دنیا کا مہنگے ترین پھل کا مہنگا ترین سیڈ، بیج، اور اسے لینے کے بعد دنیا کے مہنگے ترین لاکر میں، یعنی سوئس بینک کے مہنگے ترین کسی لاکر کے اندر لے جا کے اسے بند کر کے رکھ دیں، چھپا کے سنبھال کے رکھ دیں، اور وہاں پر اسے اتنا سنبھالیں کہ اس کی آپ جو منتھلی پیمنٹ ہے وہ فیس بھی دے رہے ہیں، اس کی جو اس کے جتنے بھی پروٹوکولز ہیں وہ سارے کے سارے آپ انجام دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے یہ سیڈ آپ کو 5 سال چھوڑ دیں، 1 سال چھوڑ دیں، 6 مہینہ کیا دے گا آپ کو؟ What fruit this seed is going to provide us اگر یہ ہم چھوڑ دیں، اسے لے جا کر رکھ دیں سوئس بینک کے کسی لاکر کے اندر، یہ بہت محفوظ جگہ پہ لے جا کے رکھ دیں، کچھ بھی نہیں دے گا، نہ پھل دے گا، نہ پودا دے گا، نہ پتا دے گا، نہ شاخ دے گا، نہ روٹس دے گا، کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر اس سیڈ کو زمین میں لے جا کے دفن کر دیں تو پھر آہستہ آہستہ اس کی جڑیں نکلیں گی، اس میں سے سٹیم نکلیں گی، کوپل، اس کے اندر پتے لگیں گے، وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے، اس میں وہ توانا ہوں گے اور اس میں طاقت آئے گی، پھر اس کے اندر فروٹس لگیں گے، اس کے اندر فلاورز لگیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں کب ہوں گی؟ یہ اس وقت ہوں گی کہ جب ہم اس بیج کو لے جا کے زمین میں دفن کر دیں، تپتے سورج کے نیچے چھوڑ دیں، کبھی اس پہ پانی ڈالیں، کبھی اس پہ ہل چلائیں، کبھی کیا کریں. یعنی کہ اگر اس بیج کو زبان مل جائے تو وہ بیج یہ کہے گا کہ تم میرے مالک ہو، تم مجھ پہ ظلم کر رہے ہو، مجھے زمین کے اندر تم نے دفنا دیا ہے، دفنا کے تم چلے گئے ہو، مجھے چھوڑ دیا ہے سورج، تپتے سورج کے نیچے، یہاں پہ اتنی گرمی ہے، یہاں پہ ہوا بھی نہیں ہے، یہاں پہ تم مجھے، اور اس کے بعد تم میرے منہ پہ پانی پانی ڈالتے جا رہے ہو روزانہ، یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. اگر بیج کو زبان ملے تو بیج یہ کہے گا. لیکن ہم اسے کیا جواب دیں گے کہ بھائی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ تمہاری ترقی اسی میں ہے کہ جب تمہیں زمین کے اندر دبا دیا جائے. جب تک تمہیں زمین کے اندر دبا نہ دیا جائے ایک مخصوص وقت پر، ظاہر سی بات ہے یہ تو ہم مثال دے رہے ہیں. تو موت کی مثال پھر کیسے ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو ایک زندگی دی، وہ زندگی انسان نے اس دنیا میں گزاری، عبادتوں میں گزاری، اچھی طرح سے گزاری، جیسے بھی گزاری. اب ایک وقت مکمل ہو گیا ہے. اب مکمل ہو جانے کے بعد اس وقت کے بعد مجھے کیا ملنے والا ہے؟ مجھے ایک دوسری زندگی ملنے والی ہے جو دوسری دنیا میں مجھے منتقل کیا جانا ہے. اس دنیا میں جانے کے لیے ضروری ہے، اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے منو مٹی کے نیچے دبایا جائے. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی اگر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے اس دنیا سے، تو اس کی بات کس طرح سے ہم سمجھیں گے؟ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے اس بچے سے ہم بات کریں کہ جس نے ایک پورا سال کلاس 1 میں گزار دیا، اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اب آپ کو اس کلاس سے جانا ہوگا، اور وہ یہ ضد کرے کہ مجھے اس کلاس سے تو جانا ہی نہیں ہے. وہ یہ کہ مجھے کلاس 1 چھوڑنی نہیں ہے، مجھے یہ کلاس بہت اچھی لگتی ہے، I love this class, I want to stay in this class, I don't want to leave this class. اساتید، پرنسپل، دوست، احباب سب کہیں گے بھائی اگر تو نے یہ کلاس نہیں چھوڑی تو تو پیچھے رہ جائے گا. اگر آگے جانا ہے تو you'll have to leave this class and you are going to be promoted to the next class. یعنی کہ ایک کلاس کے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دوسری کلاس میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. دنیا کو چھوڑنے کے معنی یہ ہے کہ تمہیں جو ختم ہونے والی دنیا ہے وہاں سے پروموٹ کر کے انفائنائٹ امورٹل دنیا میں منتقل کر کے پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک مثال اور ہے موت کی، اور وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ جب انسان کوئی لباس پہنتا ہے تو کوئی بھی لباس
میں کتنے دن تک پہن کے رکھوں گا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ؟ بھائی ایک وقت آئے گا کہ وہ لباس آلودہ ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، مٹی لگ جائے گی، کھانا گرے گا، سالن گرے گا، کچھ بھی ہوگا، وہ آلودہ ہوگا، اسے واش کرنا پڑے گا، اور اسے واش کرنے کے لیے گرم پانی سے گزارنا پڑے گا، اسے رب کرنا پڑے گا، اسے صرف میں ڈبونا پڑے گا، اور اس کے بعد اسے دھونے کے بعد اس پہ بہت سارا پانی ڈالنا پڑے گا، اور بہت سارا پانی اس پہ ڈالے جانے کے بعد اسے تپتی دھوپ میں سکھا دیا جانا پڑے گا۔ اور جب اس کپڑے کو اتنا، کبھی اسے مارا جائے گا جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں آٹومیٹک مشین میں ڈال دیا جاتا ہے، یا سیمی آٹومیٹک واشنگ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے، اس میں اسے بہت گھمایا جاتا ہے۔ ویسے گھمایا تو بہت سو کو جاتا ہے آج کل، معذرت کے ساتھ، اور الگ الگ انداز سے گھمایا جاتا ہے، لیکن وہ جو واشنگ مشین میں گھمایا جا رہا ہے کپڑا، اس کپڑے کو اگر آپ زبان دے دیں، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی، اگر آپ اس بیج کو زبان دے دیں جسے زمین کے نیچے دبا جائے، تو ہم یہی کہیں گے بھائی تمہاری ترقی اوپر کی طرف نہیں ہو سکتی جب تک تمہیں نیچے نہ دبا دیا جائے۔ اسی طرح سے اگر اس کپڑے کو زبان دے دی جائے تو یہ کپڑا کہے گا کہ تم میرے مالک ہو، مجھ پہ ظلم کر رہے ہو، مجھے مارے جا رہے ہو، مجھے اس واشنگ مشین میں 30 منٹس 45 منٹس کا ٹائمر لگا کے مجھے گھمائے جا رہے ہو، تم نے اس واشنگ مشین کے حوالے کر دیا مجھے۔ تو ہم اسے اس کپڑے سے یہی کہیں گے کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تمہیں اگر دوبارہ میرے تن پر آنا ہے تو اس کے لیے تمہیں صفائی کے ایک پروسیس سے گزرنا ہے۔ خدا نے بھی یہی کیا، انسان زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں، جو انسان رہتا ہے، تو یہ چونکہ دنیا آلودہ ہے، چونکہ یہ دنیا آلودہ ہے، یعنی کہ پولیوٹڈ دنیا ہے، ہر اعتبار سے پولیوٹڈ دنیا۔ میں اس وقت ظاہری پولوشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات نہیں کر رہا میں اس وقت بات کر رہا ہوں جو روحانی اور اسپرچول برائیاں ہیں۔ انسان جب اس میں سے گزرتا ہے، غیبت کرے گا نہیں، غیبت سنے گا تو صحیح، الا یہ کہ اٹھ کر چلا جائے۔ اسی لیے غیبت کے بارے میں کہا کہیں غیبت ہو رہی ہے تم بیٹھ بھی نہیں سکتے وہاں، اٹھ کے کھڑے ہو کر چلے جاؤ۔ اچھا خیر، اب اس کی طرف ہم زیادہ نہیں جاتے، بات کو میں سمیٹوں۔ انسان آلودہ ہو جاتا ہے، جب آلودہ ہو جاتا ہے، اب اس دنیا میں رہنے کے بعد مجھے دوبارہ پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تاکہ تو یہاں پہ کلٹیویٹنگ لینڈ میں کلٹیویشن کرے اپنی آخری اخروی دنیا کے لیے، لیکن اس دنیا نے تجھے آلودہ کر دیا ہے۔ اب تجھے اگر دوبارہ میرے پاس آنا ہے تو موت کے قبض روح کے، قبر میں داخل ہونے کے، برزخ کے واشنگ مشین سے تجھے گزرنا پڑے گا تاکہ پاک ہو کے میری بارگاہ میں واپس آئے۔ اور کسی اور موقع پر صحیح، اب تو وقت نہیں رہا، میں کسی اور موقع پر صحیح آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اس سعادت حاصل کروں گا کہ موت مومن کے لیے جو ہے وہ الگ ہے، مسلم کے لیے الگ ہے۔ جو مومن ہے نا اس کی موت الگ ہے، اور روایات آپ جا کے پڑھیے کہ مومن کے لیے موت، میں بات اگر شروع کر دوں گا تو پھر کہیں کی کہیں نکل جائے گی۔ تو اس کو یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں سمجھایا کیسے کہ انسان، ویسے مومن مسلم ایک ہی ہوتا ہے، ہم نے ڈیفینیشنز کو الگ الگ کر لیا، ہم نے ڈیفینیشنز الگ کر لی ہیں، میں پھر کسی اور موقع پر یہ دونوں باتیں کسی اور موقع پر۔ البتہ وہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر موت کی ایگزامپلز دیکھتا ہے، ایک بیج کی مثال، ایک کلاس سے پروموٹ کیے جانے کی مثال، ایک لباس کے شستشو، اس کے دھوئے جانے کی مثال، یہ ساری اس بات کی طرف انسان کو اشارے دیتی ہیں کہ یہ موت ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس سے ملاقات کا دن آ گیا ہے کہ جس نے کائنات میں جب تم نہیں تھے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سب کچھ دیا، کھلایا پلایا، اس دنیا کے اندر رکھا، ہدایت عطا کی، سب کچھ عطا کیا، جس نے ساری زندگی تم پہ احسان کیا، وہ یہ کہہ رہا ہے آج مجھ سے ملنے آؤ گے؟ اور میں کہوں کہ نہیں، میرا دل نہیں چاہتا، تو یہ ویسی ہی بات ہے کہ جیسے لڑکا اور بچہ یہ کہے کہ مجھے کلاس 1 نہیں چھوڑنی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے آ جا کے تجھے پروموشن مل رہی ہے۔ لہٰذا یہ ہے موت۔ مگر اذان محترم، موت ڈرنے کی بات نہیں ہے، موت بلکہ اپنے وقت پر آئے تو کیا بات ہے۔
اور انسان کی زندگی ایسی گزری ہو اچھی، تو پھر اسے خود خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اس کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ جس نے دیکھ کر یقیناً مجھے خوش ہی ہونا ہے، تو پھر وہ اس دنیا سے جاتا ہوا مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے خاص موت کا کانسیپٹ اس لیے بھی خوبصورت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ ساری زندگی جس علی کو سن کے مانا ہے اس علی کی زیارت کا موقع ملنے والا ہے۔ بس انسان صرف ایک بات اگر سوچ لے بس کہ میری موت کا وقت قریب ہے، مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ علی کی زیارت ہوگی۔ یہ ایک بات انسان کے زندگی اچھے سے گزار دینے کے لیے بھی کافی ہے اور سکون سے مر جانے کے لیے بھی کافی ہے۔ جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، محسن دعا حیات کی کرنا ہی چھوڑ دی۔ محسن نقوی صاحب کا شعر ہے یہ۔ لیکن ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس نے موت کو بھی موت دے دی، موت کو بھی پیچھے کر دیا، وہ موت سے آگے نکل گیا وہ گھرانہ، اور وہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ حسین ابن علی کربلا میں موت کو مات دے رہے تھے، موت کو ہرا رہے تھے حسین۔ مجھے بتائیے کون ہوگا کہ جو اپنے بھتیجے کے پامال لاش کے ٹکڑے اٹھاتا جائے اور یہ کہتا جائے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بکھرا ہوا قاسم کچھ اس جانب تھا، کچھ میمنہ کی طرف، کچھ میسرہ، کچھ قلب لشکر کی طرف تھا۔ حسین ابن علی نے اپنے بکھرے ہوئے قاسم حسن کی نشانی کو ایسے جمع کیا ہے کہ جب گٹھڑی کو اپنی پشت پہ رکھ کے حسین خیمے کے دروازے پر آیا، ایک مرتبہ زینب اولیاء نے پوچھا بھیا میرا قاسم کہاں ہے؟ حسین ابن علی نے فرمایا آہستہ سے بولو بہنا، ارے پیچھے فروہ کھڑی سن رہی ہیں، کہیں یہ نہ سن لیں کہ تیرا پورا کا پورا قاسم ایک گٹھڑی میں میری پشت پر آ گیا، جو گٹھڑی میں نے اپنے شانوں پہ رکھی ہے یہی قاسم کی لاش ہے۔ مگر ہاں عزیزو، کیا ہوگا اس باپ کا دل کہ جس نے اپنے کڑیل جمع کے لاشے کو اٹھایا تو ایسے اٹھایا کہ جب علی اکبر کے سرہانے حسین پہنچا ہے تو ایک مرتبہ فرمایا بیٹا اکبر رونا نہیں بیٹا، صبر کرنا بیٹا، یہ دیکھو آدم آ گئے، یہ نوح آ گئے، ابراہیم آ گئے، موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، ارے تیرے نانا محمد مصطفیٰ آ گئے، یہ سب اگر دیکھیں گے تجھے روتا ہوا تو کیا کہیں گے؟ حسین کا لال صبر نہ کر سکا، بیٹا علی اکبر رونا نہیں۔ شاید حسین اس لیے کہہ رہے ہو کہ اکبر تیری آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو تیرے حسین بابا کے سینے پہ آگ کی طرح سے ٹپکے گا، مگر عزیزو وہ حسین کے جس نے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشہ اٹھایا، اسی نے ایک 6 مہینے کے بچے کا جنازہ بھی اٹھایا، 7 قدم آگے بڑھتا گیا، 7 قدم پیچھے ہٹتا گیا، مگر حسین ابن علی نے کسی شہید کے لاشے کو اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہا الان ان کا سرا ظہری، ہاں اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک ایسی آواز سلام آخر تھی کہ جب وہ فرات کے کنارے سے حسین کے کانوں میں آئی ہے السلام علیکہ یا مولا علیکہ من السلام، اے میرے مولا میرے آخری سلام کو قبول فرما لو۔ ابو الفضل العباس کی سلام آخر کی آواز کو حسین نے سنا، برداشت نہ کر سکا، کمر کو پکڑ کر زمین کربل پہ گرا، عباس کے سرانے پہنچا، عباس کا سر زانو پہ رکھتے تھے مولا حسین، عباس سر کو کربلا کی تپتی ریت پر رکھ دیتا تھا، پھر سر اٹھا کے زانو پہ عباس کے رکھا حسین نے، مگر عباس نے پھر سے اپنے سر کو زمین کربلا پہ رکھا، بس اتنا کہا مولا دونوں پاؤں کٹ چکے، دونوں بازو قلم ہو چکے، اگر سلامت ہوتا تو اٹھ کر آپ کی استقبال کرتا، تعظیم کرتا، مولا اگر ہو سکے آنکھ پہ جمع خون کو ہٹا دیجئے، آیا تھا زیارت کرتا ہوا، جاؤں تو زیارت کرتا ہوا آپ کے چہرے کی چلا جاؤں۔ حسین ابن علی نے آنکھ سے عباس کے جمع خون کو ہٹایا، ایک آنکھ کو کھول کر، کیونکہ دوسری آنکھ میں تو تیر لگا تھا نا، ارے ایک آنکھ سے زیارت کی ہے۔ وقت آخر حسین نے کہا
اے میرے بھیا عباس، علی الدنیا بعد کلفا، تیرے بعد دنیا حسین کے لیے ویران ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ ہماری اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ جس مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے مجلس کو انعقاد کیا گیا، ان کی روح کو اس مجلس کا ثواب ایصال فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔